السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اس کی ہر تخلیق میں، ہر پیدائش میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے جو کبھی معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی ہماری عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ایک وقت تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی موجودگی اپنے لیے عار محسوس کی جاتی تھی، مگر اسلام نے آ کر بیٹی کی عظمت کو واضح کیا اور اسے معاشرے میں، سماج میں باوقار مقام و مرتبہ عطا کیا۔ دین اسلام نے عورت کو ماں کی صورت میں باپ سے زیادہ فضیلت دی، بیوی کی صورت میں شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دی اور بیٹی کی صورت میں بیٹے سے زیادہ فضیلت دی۔ مگر اس کے باوجود کچھ بے عقل لوگ بیٹی کو آج بھی اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں۔ آج کل بیٹی کی پیدائش پر نفرت یا غصہ کا اظہار یا بیٹیوں کو وراثت یا ترکہ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت و عار سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی جتنی فضیلت بیان کی ہے، بیٹوں کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس شخص کی دو بیٹیاں ہو اور وہ دونوں بیٹیوں کا بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا جیسے میں اور وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا مقصد دونوں باتیں ہی ہو۔ ایک یہ کہ وہ جنت میں بہت جلد داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور دوسری بات ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بھی جنت میں بہت بلند ہوگا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کے درمیان رکاوٹ ہے۔ من کانت لہ ثلاث بنات، جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، اور وہ ان پر صبر کرے، فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت و قوت کے مطابق کھلائے پہنائے، تو وہ کیا ہوگا؟ کن لہ حجابا من النار، تو وہ بیٹیاں باپ کے لیے پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان پردہ ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بیٹیاں باپ کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما، اور وہ ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرے، تو کیا ہوگا؟ الا ادخلتاہ الجنہ، تو وہ دونوں بیٹیاں باپ کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اولاد سے، بالخصوص بیٹیوں سے محبت سے پیش آنے کی، ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے کی، اور ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔